يصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملے کا ارادہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کسی علاقے میں اگر کارروائی کے لیے جانا ہوتا تو صحابہ کو بتاتے تھے جی تبوک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. لیکن مکہ مکرمہ کے اندر داخلے کے اور وہاں پر حملے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بالکل راز میں رکھا. سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو نہیں بتلایا کہ کس مہم پہ جا رہے. اس سے پہلے حفاظتی تدابیر یہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عسکری ذہن تو دیکھیں کیسا ہے. فرمایا مدینے کی ناکہ بندی کر دو، جو مدینے میں آئے گا وہ آ سکتا ہے، لیکن جو مدینے سے جائے گا اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو ہماری یہاں سے مخبری نہ کر دے اور وہاں مکہ والوں کو اطلاع نہ کر دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا یہ لشکر لیا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن طائف کا رخ کر کے، تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ طائف پر حملہ کر رہے ہیں. اور طائف کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک دم اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا تو اس وقت صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کارروائی کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے گھیرا. ایک سمت سے حضرت خالد بن ولید کو علم اور جھنڈا دیا، ایک سمت سے ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن العوام. میں نے جمعے میں بھی کہا کربلا میں علمدار عباس کی عزت کرتے ہو اور کرنی بھی چاہیے، اور عباس علمدار وہ جو حسین کا علمدار تھا، اور زبیر بن العوام فتح مکہ کے دن نانا کا علمدار تھا. حسین کے نانا کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جب مکہ مکرمہ کو گھیرا اور بہت بڑا لشکر نظر آ رہا تھا تو ابو سفیان کو حضرت عباس لے کر گئے. کیا میں تمہاری سفارش کراتا ہوں، اپنی پناہ میں لے کر گئے اور سفارش کی اللہ کے نبی نے معاف کر دیں. یہ کلمہ پڑھتا ہے. حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سردار ہے اور سردار ذرا اعزاز پر پروٹوکول پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کوئی پروٹوکول تو اسے دیں، اعزاز تو دیں. تو حضور نے اپنی سواری دی اور فرمایا جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اعلان کر دو کہ محمد نے اسے معاف کر دیا، اور جو اپنے گھروں میں چلا گیا دروازے بند کر دیا باہر نہیں نکلا اسے بھی معافی ہے، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا. جو بیت اللہ میں چلا گیا اسے بھی معافی ہے. 5-6 افراد کے بارے میں حکم دیا کہ یہ اگر بیت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی ہو ان کو معافی نہیں، ان کو قتل کر دو. جن میں ابن اختل بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف اشعار پڑھتا تھا اور ان کے خلاف بدزبانی کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اسے تو بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی پاؤ تو اسے قتل کرو، اس کی معافی نہیں ہے. نبی کی بیوی کی کوئی توہین کرے نبی معاف نہیں فرماتے. فرمایا بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپاؤ اسے، وہاں بھی معاف نہیں کرنا. دنیا میں سب سے پہلا کرفیو اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لگایا ہے. اور کیسا ایک ترتیب بتائی کہ کسی جگہ پر بغاوت کا خطرہ ہو اور دشمن کی کوئی بغاوت یا اس کے کوئی حملے کا خطرہ ہو اور اس علاقے کے اندر داخل ہونا ہو تو یہ کرفیو کا سما بنایا کہ گھر سے باہر کوئی نہ نکلے. بس جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ دنیا کا سب سے پہلا کرفیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے آئے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بھی تمہارے سے پوچھ نہیں، آج کے دن سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. سب کی معافی کا اعلان فرمایا. حضرت بلال کو فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور اذان دی. یوں مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح ہوا. اب آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو بظاہر یہ پیچھے ہو گئے، لوگوں نے کیا کیا باتیں کی، لیکن اس پسپائی میں بھی اللہ نے کئی فتوحات رکھی ہوئی تھی. جو ایمان اور غیرت و حمیت کے ساتھ مستقل مزاجی سے
ڈٹا رہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں تھیں، جیسے اس حدیبیہ میں بڑی حکمتیں تھیں کہ جب روس افغانستان میں آیا اور اسے شکست ہوئی، روس سپر پاور کہلاتا تھا، تو کیا عام لوگوں کی زبان پہ تھا؟ اللہ کی طرف تو توجہ اتنی تھی نہیں نا، کیا کہتے تھے؟ ارے امریکہ اسلحہ دیتا تھا بھائی، ضیاء الحق وہاں سے اسلحہ لیتے اور استعمال کرتے، پاکستان بھی ساتھ تھا، یہاں سے مجاہدین بھیجتے تھے، امریکہ بھی ساتھ تھا، دنیا کے کئی ملک ساتھ تھے، روس کو شکست ہوئی، ایسا اللہ نے کیا۔ اور یہ اللہ کی طرف نظر نہیں تھی۔ اللہ اپنی توحید اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کے سمجھاتا ہے، اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کے، نبیوں کو آزمائش میں ڈال کر اپنی توحید سمجھائی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے اپنی توحید سمجھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر اپنی توحید سمجھائی، یہاں آزمایا۔ اب تو رب نے بتایا کہ ساری دنیا مخالف تھی، اب تو جس پاکستان کا کہتے تھے یہ بھی مخالف تھا بظاہر، اور یہ بھی اڈے دے رہا تھا، امریکہ بھی اب دشمن تھا، کوئی بارڈر سے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو ان کا ساتھ۔ اب کس نے مدد کی ہے؟ اب مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پورے 48 ملک 70-75 ہزار ان شاہینوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر دوسری حکمت یہ کہ دیکھیں، پہلے طالبان کی ایک حکومت بنی، شریعت نافذ ہوئی، تو امریکہ نے انہوں نے ایک بہانہ کر کے ورلڈ ٹریڈ کا حملہ کر کے اسے تہس نہس کیا۔ اگر یہ سلسلہ امریکہ نہ آتا اور یوں سے چھتر نہ لگتے، اور وہ حکومت تو ہر وقت یہ طالبان ایک پریشر میں رہتے، یار کسی ٹائم بھی عالمی دنیا ہمارا مقابلہ ایسا نہ حکومت ختم نہ کر دے، یہ نہ کر دے وہ۔ لیکن اب جب اتنی بڑی طاقت کو ذلیل و رسوا کر کے اب اقتدار میں آئے ہیں، اب مطمئن ہوں گے کہ کسی کا باپ بھی اتنی ہمت اب نہیں کرے گا کہ دوبارہ چھیڑ چھاڑی کرے۔ انہیں پتہ ہے کہ پھر پہلے والوں کی طرح اس کی بھی پٹائی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی ملک تو اس کی ہمت نہیں کرے گا کہ ہم ان سے اب پنگا لیں، بابا جب ہمارا باپ کچھ نہیں کر سکا تو پھر پتر ان کے لیے کیا کریں گے ان کے خلاف۔ یہ حکمتیں تھیں۔ تیسری حکمت یہ تھی، وہ آئے ایک دم تو مالی اعتبار سے اور معاشی طور پر تو مستحکم نہیں تھے، پتہ نہیں کتنے سال لگتے۔ اب افغانستان جن لوگوں نے اس دور میں دیکھا تھا، طالبان کے دور میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کوئی سلسلہ نہیں، تو یہ 20 سال اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا۔ امریکہ، انڈیا یہ سارے آئے، انہوں نے جلدی جلدی ڈیم بھی بنائے، اسکول یونیورسٹیاں بھی بنائیں، کالجز بھی بنائے، ہسپتال بھی بنائے، سڑکیں اتنی بہترین آپ کے پاکستان میں نہیں ہوں گی جو وہاں سڑکیں بن چکی ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا ان ملاؤں نے 20 سال کے لیے کانٹیکٹ پہ امریکہ کو دیا تھا، افغانستان یہ تم اپنے پاس سنبھالو، ہمارا کام وام کرو، ٹھیکے پہ دیا ہوا تو اس کے بعد بن کے کب جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب ہم اپنے گھر پہ دوبارہ آئے گا۔ اب بنا ہوا افغانستان اللہ نے کیا کہ ان کو مل گیا، اور جب داخل ہو رہے ہیں کابل میں اعلان کر رہے ہیں کسی پر کوئی بھی نہیں، سب کو ہم نے معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان، اتنے کھلے بندوں اور اتنے وسیع ظرف کے ساتھ جو ہے وہ اس جگہ آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی انہیں مستحکم رکھے اور آپس میں اتحاد کی، اتفاق کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آخر وقت تک یہ مذاکرات جو اتنا تعطل کا شکار رہے تھے، اس میں جو ایک اہم شک تھی جس پر امریکہ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نظام شرعی ہوگا، اسلامی نظام ہوگا۔ باقی وہ ساری شرائط پہ تقریباً مان رہا تھا، لیکن اس شرط پر آ کر وہ اٹک گیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ شک ہم نے ختم کر دی کہ پھر بھی یہاں جمہوریت کا نظام اور اسلامی نظام نہ ہو، تو پھر تو ہم طالبان ہی نہیں ہیں، پھر ہمارے جہاد کا کیا فائدہ، پھر ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، پھر ہماری اس تحریک کا کیا فائدہ، پھر ہماری اس جد و جہد کا پھر کیا فائدہ۔ تو آخر امریکہ اور یہ سارے مجبور ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا پٹنا ہے، اور مزید پٹنے سے بہتر ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ چلا جائے۔ اب یہ ذلیل ہو کے نکلیں، اب اپنی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے بیان کیا دیتے ہیں، او جی ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا نا، ہم نے اسامہ کو تو مار دیا نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک میراثی کے پیٹ میں بڑا درد تھا، اب اس کو اس کی بیگم نے ایک دوائی دی، وہ جب پی تو وہ اتفاق سے مچھر مار دوائی تھی، غلطی سے وہ پی گیا۔
اب اپنی شرمندگی کو ظاہر کرنے کے بجائے دوسرے دن بیگم کو کہہ رہا ہے کیا ہوا، تو قمص تو ختم ہو گئی نا، میری قمص تو ختم ہو گئی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. بھائی جس مقصد کی وہ تو ہو گیا نا، اسامہ تو ہم نے مار دیا نا. تو بتاؤ، تم تو آئے تھے یہاں اسلامی نظام کو مٹانے کے لیے، اسامہ تو تمہارا بہانہ تھا. یہ جنگجوؤں کو مٹانے کے لیے اسامہ تمہارا بہانہ تھا. تو ایسے کئی شہید ہوئے، اگر اسامہ بھی ہو گئے اور اس کے بدلے میں یہ دین کی شریعت نافذ ہوتی ہے تو یہ تو کوئی سودا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے. تو آج یہ صورتحال یوں بنی ہے. اور دیکھیں، میں نے جمعے میں بھی کہا، اس کا جہاں بہت سارے فائدے ہوئے، وہاں اس فتح کا فائدہ یہ ہوا ہے، شریعت نافذ ہوئی، یہ سب کچھ ہوا اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا 2200 کلومیٹر سرحد علاقہ محفوظ ہو گیا جو پاک افغان بارڈر ہے. کیونکہ انڈیا یہاں سے دراندازی کرتا تھا، ایران یہاں سے بدماشیاں کر رہا تھا، اسرائیل امریکہ یہاں سے کر رہے تھے. اب دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے والوں کو عقل سلیم دے. وہ جتنے امریکی ترجمان، اور وہ آج کی اطلاع یہ ہے کہ انہیں 1 مہینے کے لیے پاکستان پناہ دے رہا ہے، اور پناہ بھی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور وہ کتنی ذہین اور کتنی ماشاءاللہ ایماندار ہے، پیسے لے کر کوئی غداری نہیں کرے گی. آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنے پاک لوگ ہیں. سندھ گورنمنٹ کرپشن کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے. تو وہ جتنا گند امریکہ کا تھا، اب وہ اپنے ان ایجنٹوں کو محفوظ بنا رہا ہے. اور قریب ترین ملک پاکستان ہے، تو اب یہاں پر کچھ کو اسلام آباد کے ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا ہے اور کچھ کو سندھ کے اندر. ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہو؟ جنہوں نے وہاں رہ کر تمہارے ملک کے خلاف سازشیں کی تھیں، اب ان سازشوں کو ملک کے اندر لا کر اور مصیبت بنانا چاہ رہے ہو. اور یہ عقل مندی ہماری گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.